لیکن یہ چڑ جاتے ہیں، نام لو غصہ لیتے ہیں. وہ کسی روحانی سلسلے کے پیر طریقت نہیں کہ ان کا تذکرہ نہ ہو. آپ ہمارے پہ لاکھ نام لیتے ہو صدر مملکت کے لیے جو نام استعمال کرتے ہو. مجھے آپ نے بھی مولا جٹ کہہ دیا. میں نے کبھی آپ کے کسی قائد کو جگہ گجر نوری نتھ نہیں کہا، پھر بھی آپ ناراض ہو جاتے. آپ دوسروں پہ بات کرتے ہیں. سلمان خان جو بنایا ہوا تھا. اصل میں سنیں، دراصل میں یہ میڈم اپنی ساری بدنصیبیوں کا ذمہ دار صدر زرداری صاحب کو سمجھتے ہیں. یہ کہہ رہے تھے ڈینگی بھی وفاقی سرکار لائی ہے. یہ کہتے ہیں عمران خان کے جلسے بھی وفاقی سرکار نے کرائے ہیں. یہ کہتے ہیں جو خوشحال پنجاب کنگال پنجاب بن گیا ہے یہ بھی وفاقی حکومت نے کیا ہے. ان کے سارے معاملات آج ابھی کہہ رہے تھے یہ وفاقی حکومت، دوائیاں کنٹرول میں، کمپنیاں کنٹرول میں، سار وزیر صحت خود دمنگ وزیر اعلیٰ، پھر بھی کہتے ہیں وفاق. ان کا سارا معاملہ زور ہے. اور ابھی دیکھو کتنی خوبصورت بات کہہ دی ہے مشاہد اللہ خان نے کہ صدر پاکستان کی بات نہیں ہے، وہ پاکستان کے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں. ان کی ساری دشمنی ان کے مٹی میں شامل ہے. پیپلز پارٹی کے چیئرمین سے دشمنی ان کے خون میں شامل ہے کہ وہ پیپلز پارٹی قیادت کے دشمن رہتے ہیں. کوئی بھی ہو، بھٹو ہو، بی بی ہو، اب روتے رہتے ہیں. یہ تو عجیب بات ہے. میں تو حیران ہوں. لشکر حسین کا ہے، سپاہی یزید کے وارث بن بیٹھے ہیں، کوفے کے لوگ بن گئے وارث شہید کے. اب یہ اسمبلی میں رو رہے ہیں، اب یہ چلا رہے ہیں بی بی کے خون کے لیے. اب آپ زمانہ بھول گئے ہیں آپ نے کیا بی بی کے ساتھ کیا ہے. اب یہ ماضی کے چھوڑ دیں. اب میں کہتا ہوں ان کے پاس باتیں ختم ہو گئی ہیں. اب یہ تلخی کی طرف جا رہے ہیں اور یہ خواہ مخواہ صدر صاحب پر معاملہ ہے. اور کیوں نہیں آپ نے جو لگائے ہیں ابھی حاجی عادل صاحب نے مثال دے دی. ابھی میں نہیں چاہتا اس پہ ٹائم ضائع کروں. ان کو الیکشن تک جانا ہوگا. تلخیاں اچھی نہیں ہیں، اچھی روایتیں ڈالیں. یہ غیر جمہوری باتیں چھوڑ دیں. یہ اداروں کے پیچھے سیاست کرنا چھوڑ دیں. اس ادارے سے آپ کو مایوسی ہو گئی ہے، اب دوسرے ادارے کو متنازع کرنا چاہتے ہیں. آپ کی ساری چیزوں سے ہوائیں نکلتی جا رہی ہیں آپ کے میمو سے. دیکھو تو صحیح جیسمین، غضب تو خدا کا دیکھو. پاکستان کا سب سے بڑا جمہوری چیمپئن کہلانے والا شخص عدلیہ اعلیٰ عدلیہ میں کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ پارلیمنٹ اپنی افادیت کھو چکی ہے. اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہوگی. دوسری بدنصیبی بتاؤں آپ کو، ابھی پارلیمنٹ میں گریجویشن پاس آنے آیا، اس میں کہیں نہیں لکھا تھا کہ وہ صدر کی حمایت ہے، اس میں کہیں نہیں لکھا کہ وہ وزیر اعظم کی حمایت ہے، اس میں لکھا پارلیمنٹ کی حمایت ہے، اس میں لکھا جمہوریت کی ہم حمایت کرتے ہیں. یہ اس سے فرار اختیار کر گئے. انہوں نے جمہوریت سے غداری کے برابر ایک کام کیا ہے. وہ پارلیمنٹ میں سے بھاگ کر کھڑا ہونا تھا، اپنے اس میں ترمیمیں لانی تھی، سب درست ہے. جمہوریت کے سپورٹ میں جو ریزولوشن تھی اس سے بھاگ گئے ہو. آپ کیا چاہتے ہو؟ آپ کو جمہوریت اچھی نہیں لگتی. آپ کیا سمجھتے ہیں چانڈیو صاحب، یہ کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے کہا میمو کے غبارے سے تو ہوا نکل گئی. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ یہ ارلی الیکشن چاہتے ہیں؟ میں بتاؤں، میں ایمان سے، میں بڑی سچی باتیں کرتا ہوں ایمان سے. یہ ان کی بہت ساری باتیں، وہ جو فارینر چلا گیا اس پہ بڑا شور تھا کہ مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، گردن کٹائیں گے، وہ نہیں جائیں گے، وہ چلے گئے. ان کی ساری باتیں ایسی ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں حقیقت، ہاں ریمنڈ ڈیوس کی بات کر رہا ہوں. یہ حقیقتوں سے دور ہو گئے. ہر چیز پر ان کو مایوسی ہوتی ہے، پھر اس کو درست کرتے ہیں. میں ان کو ایک بات کہتا ہوں، آپ آ جائیں پاکستان. اب دیکھو ابھی آج کہتے ہیں اداروں کے خلاف بات ہو رہی ہے. جناب جب وہ مشترکہ ریزولوشن آئی اس کے دوسرے دن آپ نے جو ISI اور فوج کے سربراہ کے لیے لب و لہجہ استعمال کیا وہ آپ بھول گئے. ابھی ہمارے خلاف ہو گئے، ہم فوج کے خلاف ہیں. فوج پاکستان کی، ہم پاکستان کے اس وقت حکمران ہیں، اور نہ بھی ہوتے تو پاکستان کے شہری ہیں. ہم کیسے ان کے خلاف ہو سکتے؟ لیکن آپ کا لب و لہجہ کیا تھا؟ آپ نے کتنے خطرناک الزامات لگائے آپ نے ISI پر اور فوج کے سربراہ پر. اب آپ کے گلے میں باتیں پڑتی جا رہی ہیں، آپ کو ناکامیاں ہو رہی ہیں. مشاہد اللہ صاحب، آپ ایگری کرتے ہیں کہ اب آپ اکیلے ہو گئے ہیں؟ جیسمین میری ایک اپیل سن لیں. ان کو کہتا ہوں تقریر کمپلیٹ کر دیں. نہیں ایک سیکنڈ چانڈیو صاحب، ایک چڑھ جائیں گے. نہیں نہ چڑھائیں نا آپ ان کو. انشاءاللہ کپڑے پھاڑیں گے اپنے. میں سنتا ہوں، ایک بات سن لیں. میں کہتا ہوں کہ میں ان کو اپیل کر رہا ہوں جمہوریت کی چلنے دیں، جمہوریت کو روح کے مطابق چلنے دیں، تسلسل سے چلنے دیں. یہ کیسے روک سکتے ہیں جمہوریت کو؟ جمہوری راستے نہ دیکھیں. یہ روک تو رہے ہیں، کبھی مڈ ٹرم کی بات، کبھی نئے، لیکن کوئی بات پوری نہیں ہوئی نا چانڈیو صاحب، کوئی بات پوری نہیں ہوئی. کیسے ہوگی؟ غیر فطری باتیں ہیں ان کی، کیسے پوری ہوگی؟ دنیا قبول نہیں کر رہی، پاکستان قبول نہیں کر رہا، چھوٹے صوبے تو خاص طور پہ، لیکن پاکستان کے تمام جمہوریت پسند عوام ان کے رویے پر، ان کے بیانات پر نظر رکھے ہوئے. اچھا ایک سیکنڈ چانڈیو صاحب، ایک سیکنڈ یہ جمہوریت کے خلاف سازش کر رہے ہیں.
ابھی بھی یہ سازش کر رہے ہیں مشاہد اللہ صاحب. آپ لوگوں نے تو کہا ہے کہ ہم کسی غیر آئینی اقدام کو سپورٹ نہیں کریں گے, اور آپ نے ہمیشہ کہا ہے کہ جمہوریت کیسی بھی ہو ہم ان کو سپورٹ کریں گے, لیکن یہ پھر بھی ان کو لگتا ہے کہ آپ اداروں کی آڑ میں جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں, کبھی کورٹ سے اور کبھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے. اصل میں یہ مولا بخش صاحب جو میرا بھائی ہے, اس کو عادت ہے کہ یہ اپنی طرف سے سوال کھڑا کرتے ہیں جو ہم نے نہیں کھڑا کیا ہوتا, اور اس کا جواب یہ پہلے سے سوچ کے نا اس کو انہوں نے بیان کرنا ہوتا. بہرحال یہ ان کا انداز بیان ہے, ہم اس کی یعنی کہ عزت کرتے ہیں. بات یہ ہے, میں پن پوائنٹ, انہوں نے کافی لمبی چوڑی تقریر کر دی. ٹھیک ہے, ایک تو بات میں حاجی عدیل صاحب کی تھوڑی سی وہ خلاف واقعہ وہ میں بتانا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ فاروق لغاری صاحب صدر تھے پیپل پارٹی کے, لیکن انہوں نے پیپلز پارٹی سے استعفیٰ دیا تھا صدر بننے سے پہلے. رفیق تارڑ صاحب مسلم لیگ کے کبھی ممبر نہیں رہے, وہ ایک ریٹائرڈ جج تھے سپریم کورٹ کے. تیسری بات یہ کہ غلام اسحاق خان جو ہیں وہ بھی کسی پارٹی کے ممبر نہیں تھے, اور انہیں پیپلز پارٹی نے ووٹ دے کے منتخب کرایا تھا. اچھا, پھر اگر فرض کرو یہ تھے بھی, تو انہوں نے آج تک پریزیڈنٹ ہاؤس میں کبھی کسی پارٹی کی میٹنگ نہیں کی تھی, کبھی اپائنٹمنٹس نہیں کی تھی. ساری دنیا کو پتا ہے کہ اس وقت ایگزیکٹو پاور کون استعمال کر رہا ہے. یہ ایک میں تھوڑی سی بات بتانا چاہتا تھا. دوسری بات میں, اور پھر ہائی کورٹ کا کوئی فیصلہ نہیں تھا ان کے خلاف. آج تو ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ یہ 2 عہدے نہیں رکھ سکتے. اب دوسری بات یہ, انہوں نے بہت ساری باتیں کر دی مولا بخش صاحب نے کہ جی ہم فوج کے خلاف بات کرتے ہیں فلانا. ابھی کل تک یہ ان کے وزیر اعظم نے جو قلعہ بازی والے بیانات, مجھے بتائیں کیا یہ ان کے وزیر اعظم کا بیان نہیں ہے کہ جناب اسامہ بن لادن کو آپ نے ویزا دیا تھا؟ یہ انہی کا بیان ہے نا, ہمارا تو نہیں ہے. ٹھیک, آج اس سے منکر ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, پہلے کہتے تھے کہ یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے, وہ کہتے تھے حقیقت ہے میمو. ٹھیک ہے, اچھا اب جناب اتنی لمبی خلیج واقعہ ہو گئی ہے, اور انہوں نے جب یہ کہا کہ یہ ایک حقیقت ہے تو انہوں نے کہا جی ہم نے منتیں کر کے انہیں ایکسٹینشن دی تھی. اس کے بعد اس سے بھی مکر گئے. روزانہ سمر ساٹ لیتے ہیں. پھر یہ ہے کہ اتنی ساری یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم کون سی جمہوریت کے خلاف. جمہوریت کا چہرہ جتنا انہوں نے مسخ کیا ہے کرپشن کر کے, یہ انہیں بھٹو اور بے نظیر کا نام نہیں لینا چاہیے. ان کی روحیں تو بے چین ہیں. بے نظیر کے قاتل پکڑے نہیں, بے نظیر کرتے رہتے ہیں. کیا ذوالفقار علی بھٹو نے قربانی اس لیے دی تھی, محترمہ نے اپنی جان اس لیے دی تھی کہ ان کے وزیر جو ہے وہ کرپشن کریں, ان کے اکاؤنٹ میں 5-5 کروڑ جائیں, وہ سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے ایک دوسرے کے خلاف کرپشن کے الزامات لگائیں, ان کے وزیر حاجیوں کا پیسہ کھا کے جیلوں میں جائیں؟ کیا بے نظیر نے اس لیے قربانی دی تھی؟ نہیں دی تھی. یہ تو بے نظیر کی روح کو بے چین کیے ہوئے ہیں, اور تقریریں ایسے کر رہے ہیں کہ جیسے ان سے بڑا پارسا ہے نہیں. انہوں نے کیا جمہوریت کی خدمت کی ہے؟ پارلیمنٹ کی یہ بات کرتے ہیں, ہمیں کہتے ہیں ہزاروں کے. ہم سپریم کورٹ میں اوپنلی گئے ہیں, اور سپریم کورٹ میں جانا ہر سٹیزن کا, ہر پارٹی کا حق ہے. اور ہم نے جو بات کی ہے, ہم نے کسی پہ الزام نہیں لگایا. اور منصور اعجاز نے جو انہیں ڈی جی آئی ایس آئی سے یہ پوچھ تو سکتے نہیں, اتنے بڑی ان کی ہمت ہے, باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں کہ بھئی وہ جا کے 4 گھنٹے ملاقات کیوں کی تھی, کیوں انہوں نے اپنے سفیر کو اس سے استعفیٰ لیا اور دوسرا سفیر وہاں پہ لگایا. کوئی بات تو تھی نا. اگر کوئی بات نہ ہوتی تو انہوں نے تو اپنے کسی کرپٹ وزیر سے آج تک استعفیٰ نہیں لیا, تو یہ اس بیچارے سے استعفیٰ کیوں لے لیا؟ یہ ساری باتیں عوام کے سامنے ہیں. اور اگر کوئی مکمکہ ہو رہا ہے امریکہ سے ان کا, تو عوام سمجھتے ہیں میمو ایک حقیقت ہے. ایک سیکنڈ مشاہد اللہ صاحب, ٹھیک ہے, یہ آپ کہہ رہے ہیں نا میمو ایک حقیقت ہے, فوج بھی یہی کہہ رہی تھی میمو ایک حقیقت ہے. انہوں نے کہا کہ میمو کے غبارے میں سے ہوا نکل جائے گی. ویسے اگر موازنہ کر لیں دونوں کی باتوں کا تو ان کی باتیں مجھے درست ہوتی نظر آ رہی ہیں, دوسری طرف سے تو ابھی کوئی اشارہ نہیں ملا. بھائی وہ کہہ رہے ہیں, بات یہ نہیں ہے, ان کے وکیل کہہ رہے ہیں, جی آپ کہتے ہیں ویسے ان کے وکیل فوج مانگ رہے ہیں تو فوج دے دینا ان کو سیکیورٹی. کیا ایسی پرابلم ہے, فوج پرووائڈ کرے. ہمارا یہ ایشو نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں جس فوج کے کل تک ان کے خلاف بول رہے تھے, آج محبت آ رہی ہے, اس سے پوچھیں تو صحیح انہوں نے کیوں لکھ کے دیا ہے کہ میمو ایک حقیقت ہے. یہ خلیج کاغذ کا ٹکڑا اور حقیقت یہ ساری زندگی ان کا تعاقب کرے گی. اور انہوں نے اسی فوج کے لیے میمو میں لکھ کے دیا جس پہ انہوں نے اپنے امبیسڈر کو ہٹایا.
کہ جناب ہم ڈسمنٹل کریں گے, ہم ایس ونگ ختم کریں گے, یہ ہمارے خلاف کو کرنا چاہتے ہیں. یہ ساری باتیں حقیقت ہیں, عوام سمجھتے کیسے ہیں. حقیقت ہے سر؟ یہ تو حقیقت تب ہوں گی نا جب کمیشن میں منصور اجاز پے گا یا ایویڈنس پیش ہو جائے گا. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. کیسے حقیقت ہو سکتی ہے؟ منصور اعجاز کو انہوں نے پیش نہیں ہونے دیا. دیکھیں یہ کیسے روک سکتے ہیں, یہ کیسے روک سکتے ہیں مشاہد اللہ صاحب؟ میں اور آپ دونوں جانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ چاہے تو منصور اجاز ایئر فورس 1 کے طیارے میں بھی آ سکتا ہے. میری بات تو سن لیں, میری بات تو سن لیں. بات یہ ہے کہ جو لوگ ملوث نہیں ہوتے کسی مقدمے میں, وہ گواہ کو گھر سے منت سماجت کر کے لا کے گواہی کراتے ہیں تاکہ جان چھوٹ جائے, اور جو لوگ ملوث ہوتے ہیں وہ گواہ کو دھمکیاں دیتے ہیں, ان پہ حملے کرتے ہیں, رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں. کیا انہوں نے رکاوٹیں کھڑی نہیں کی؟ کیا انہوں نے نہیں کہا کہ ہم آرٹیکل 6 لگائیں گے, منصور اعجاز پہ گرفتار کریں گے؟ سب چیزیں چھوڑ دیں نا. ایک یو ایس سٹیزن پہ پہلی بات تو نہ آپ آرٹیکل 6 لگا سکتے ہیں اور نہ آپ اسے بلا وجہ گرفتار کر سکتے ہیں. تو پھر کیوں ڈرا رہے تھے اس کو؟ پھر کیوں ڈرا رہے تھے؟ وہ ڈر کیوں گیا؟ مجھے خالی یہ بتا دیں. میں آپ سے وہ ڈرے گا کیسے؟ وہ ڈرا اس لیے کہ وہ کوئی اصلی منصور تھوڑی ہے, وہ تو امریکی منصور ہے. تو امریکی منصور پھر اتنے بڑے بڑے الزام بھی نہ لگاتا نا, غداری کا الزام لگایا. تو اب آئے جواب دے عوام کو. آپ کی پارلیمانی کمیٹی, اس نے جو اس کے الزامات پہ انہوں نے اپنے سفیر سے استعفیٰ کیوں لیا, مجھے یہ بتائیں. وہ اگر اتنا ہی برا تھا تو جون 2009 میں آصف زرداری صاحب نے اوباما سے ملاقات کرنے سے پہلے 50 منٹ کی ملاقات واشنگٹن میں کیوں کی؟ اور اگر وہ اتنا ہی برا تھا تو حسین حقانی کے 11 سال سے اس سے کیا تعلقات تھے؟ تو سر پھر یہ ساری دنیا کو پتا ہے. ٹھیک ہے, پھر فوج کو بھی پوچھنا چاہیے کہ وہ اتنا ہی دودھ کا دھلا تھا تو فوج اور آئی ایس آئی کے خلاف کیوں لکھتا رہا, اور آ کے پاکستان کی عوام کو جواب دے. پوچھے نا, ان میں ہمت ہو تو پوچھے نا. یہ حکومت تو ان کے پاس ہے. چانڈیو صاحب بھائی چیف ایگزیکٹو کون ہے جو پوچھے گا؟ میں تین باتیں کرتا ہوں. ایک تو ابھی تمہاری باری نہیں آئی, امریکی ابھی باری نہیں آئی. ارے بھائی میں چپ کر لیتا ہوں, کوئی آپ جیسے بولو. میں کہہ رہا ہوں, یہ کہتے ہیں امریکی منصور, تو انہوں نے ساری بازی تو لگائی ہوئی تھی امریکن منصور پہ. اب وہ ہار گئے, اب جو بجھ گئے ہوا سے شکایتیں کیسی, اب ذرا خاموش رہے. نمبر 2, تحریر پیچھا سن رہی ہیں آپ؟ جی میں سن رہی ہوں. اور کہتے تحریر پیچھا نہیں چھوڑے گی, وہ بھی بات صحیح کرتے ہیں. ہماری تحریر تو نہ مالک کوئی آیا ہے, نہ کسی نے قبول کی ہے, لکھا کس نے, لیا کس نے, کوئی پتہ نہیں ہے. بس اس کی بات پر نوٹس لیا گیا, چلے وہ بھی اچھی بات. ایک بات سنیں, تحریر یہ ڈرے ہوئے ہیں اس تحریر سے کہ تحریر تو انہوں نے بھی تحریر نہیں, میں خلیج کی بات کر رہا ہوں بھائی. میں تحریر کی بات نہیں کر رہا. میں اس نوٹ پہ اختتام کرنا چاہتی ہوں. سنیں میری بات سنیں, وقت ختم ہو گیا. بالکل میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. البتہ جو پارلیمنٹری کمیٹی اور نیشنل سیکیورٹی ہے جو میمو گیٹ سکینڈل کو پروب کر رہی ہے, اس نے کہا ہے کہ سیکیورٹی کے حوالے سے ہم گورنمنٹ کی طرف سے بالکل مطمئن ہیں. اسی نوٹ پر اختتام کرتی ہوں. ناظرین اب دیکھنا ہے کہ 10 فروری تک کیا ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.